کہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرے جو دین پہ احسان ہیں ان کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا. ابو بکر تیرا مال تیری جان ہمیشہ اسلام کے لیے وقف رہی. تو نے اپنا مال تو نے اپنی جان اسلام کے لیے وقف کی. اب اس کا بدلہ تجھے تیرا رب ہی عطا فرمائے گا. اب ذرا جملہ سنو. چونکہ میرا مسلک اہل سنت ہے اور مسلک اہل سنت وہ ہے کہ جس مسلک والوں کا پہلا امام ابو بکر ہے. کوئی شرم والی بات نہیں ہے, دڑلے سے کہہ دو سبحان اللہ. جس مسلک والوں کا پہلا امام ابو بکر ہے اور آخری امام امام مہدی ہوگا. اہل سنت و جماعت یہ نبی کی آل بیت نبی پاک کے صحابہ کی جماعت ہے. ہمارے عقیدے نبی کی اہل بیت والے, ہمارے عقیدے نبی کے یاروں والے, نبی کے صحابہ والے, نبی کے پیاروں والے. دوستان گرامی ذرا سنیے سیدنا صدیق اکبر کے جملے اور پھر خوش ہو جائیے کہ ہمارے عقیدے کسی محلے کی مسجد میں بیٹھ کے نہیں گھڑے گئے. ہمارے عقیدے کسی دربار کے چوکھٹ پہ بیٹھ کے نہیں گڑے گئے. ہمارے عقیدے کسی تدریس کی مسند پہ بیٹھ کے نہیں گڑے گئے, بلکہ عقیدہ اہل سنت وہ عظمت والا عقیدہ ہے کہ جس کا داعی اول ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ کی صدا ذرا جھیلی نہیں پڑنی چاہیے نا یار. جناب آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا حل انا. امام نبہانی نے اسے ذکر فرمایا ہے. جناب حضرت امام سیوطی نے اپنی 3 کتابوں میں یہ جملے ذکر فرمائے. امام بہقی نے بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ کثیر محدثین کرام نے کثیر معتبر کتب کے اندر یہ جملے ذکر فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا, آپ نے عرض کی یا رسول اللہ حل انا, پیار سے حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ابو بکر نے اگر جان آپ کی خدمت میں وقف کی, اگر مال آپ کی خدمت میں وقف کیا تو حضور یہ آپ پر احسان نہیں, اس لیے کہ ابو بکر کی جان کے مالک بھی آپ ہیں, ابو بکر کے مال کے مالک بھی آپ. ابو بکر صدیق کی جان کے مالک بھی آپ, مال کے مالک بھی آپ. اللہ اللہ میرے احمد رضا بریلی کے شو احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. لوگوں ہم نے اپنی مسجدوں مدرسوں کے نام اگر رضویہ رکھے ہیں تو یہ ویسے نہیں رکھے. اے احمد رضا اس مرد کلندر کا نام ہے جس نے دنیا کے اندر میرے نبی کی عشق کی تحریک بپا فرمائی ہے. میرے احمد رضا نے جب حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جذبات دیکھے تو آپ کی قلم حرکت میں آئی. آپ نے لکھ دیا فرماتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اور ذرا میں اگلا جملہ عرض کر دوں, کسی کو لفظ مالک سے چڑ نہیں ہونی چاہیے, کسی کو لفظ مالک سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. سن لے امام قسطلانی نے لکھا, اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھو مدارج النبوہ کے اندر حضرت محقق محدث دہلوی نے لکھا ہے. محدث دہلوی وہ بندہ جس نے ہندوستان کے اندر اس بر صغیر کے اندر پہلا سبق حدیث کا پڑھایا, دنیا کو بتایا کہ یہ حدیث کیا شے ہوتی ہے. وہ محدث کبیر
برکت المصطفیٰ فی الہند حضرت سیدنا حضرت شیخ محقق آپ نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کی ذات کو اپنی جان کا مالک نہ سمجھے وہ ایمان کی لذت چکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آگے پڑھیے، حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شارح بخاری بہت بڑا محدث ہے۔ اگر امام قسطلانی کے خصائل و فضائل و کمال جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اگر ان کو بیان کروں تو مرد قلندر بھی یہ ہے، محقق دوراں بھی یہ ہے، محدث زمان بھی یہ ہے۔ امام قسطلانی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں سن لو، کائنات کا خالق اللہ ہے، اس نے ملکیت اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو عقیدہ ہمیں دیا، لوگوں یہ نظریہ یہ گھر سے گھر کے نہیں دیا ہے، بلکہ جناب صدیق کے عقائد کی ترجمانی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، پیار سے آواز آئے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ دوستان گرامی المرتبت میں جملہ عرض کر رہا تھا، میرا نبی کائنات میں سب سے سونا ہے۔ میرے آقا کائنات میں پیار سے یار، پیار سے ذرا، بادشاہ کائنات کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے نبی کے گھر میں سونا نہیں تھا۔ بڑی خاص بات کر رہا ہوں جی، توجہ ادھر سٹیج تھوڑا جا لے چلے تو پھر اگلا بھی کام ہو ہی جاندے۔ ان کا سنو کلے منیر عالم ٹھیکہ چاہے سبحان اللہ آکھنے دو یار، مہربانیاں۔ میں نے عرض کیا میرا نبی کائنات میں سب سے حسین ہے، میرا نبی کائنات کا بادشاہ ہے۔ جملہ جب آؤٹ کروں گا نا مزہ نہیں آیا تو پھر بات کرنا۔ میرا نبی کائنات کا بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ ایسا کہ گھر میں سونا نہیں ہے، بادشاہ ایسا کہ گھر میں روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے، بادشاہ ایسا کہ گھر میں چاندی نہیں ہے، بادشاہ ایسا گھر میں ریشم نہیں ہے، بادشاہ ایسا گھر میں سواریوں کی قطاریں نہیں ہے، بادشاہ ایسا کہ گھر میں غلاموں اور باندیوں کے لشکر موجود نہیں ہے، بادشاہ ایسا کہ بڑا محل نہیں ہے، پر ہے بادشاہ۔ ہے بادشاہ، پر بیٹی تین دن بھوکی رہ کے گزارا کرتی ہے۔ یار ذوق کا اظہار کرنا، اور بعد میں نے جو عرض کرنا ہے ذرا پہلے ہی نہ عرض کر دوں، میں تھوڑا ذوق آپ کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں میرے آقا رحمت کونین ایک دن اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک کے گھر تشریف لے گئے، اور زہرا پاک کا ادب ہم سنی اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی کی بیوی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ نے ہمیں اپنے بچوں کو ایک مسئلہ بتایا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا امی جی آپ گھر والے لوگ ہیں، یہ بتائیں کہ حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟
تو میرے آقا کی بیوی نے، ہم مومنوں کی ماں نے فرمایا جہاں تک میرا خیال ہے حضور کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار فاطمہ کے ساتھ تھا. امی جی آپ کیسے یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ پیار آقا حضور کو سیدہ زہرا پاک سے تھا؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ جب آپ مدینے سے باہر جاتے سب سے آخر میں ان سے ملتے، اور جب مدینے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے گھر جاتے، اور جب بھی میں نے دیکھا فاطمہ آتی مصطفیٰ آگے کھڑے. اور میرا جملہ ذہن میں رکھنا، آج کئی لوگوں کو جناب والا چگے چلتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے آگے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا ادب کے لیے کسی ذی قدر کے آگے کھڑا ہونا یہ نبی اور نبی کے صحابہ کی سنت ہے. کا دلیل دو. میں نے کہا صحیح روایت ہے بخاری کی کہ میرے رسول کے صحابی حضرت زید آئے تو میرے آقا نے فرمایا قوموا لسیدکم، اور سردار آیا بھائی کھڑے ہو جاؤ. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. مجھے کسی نے ایک دن فون کیا، کہا قریشی صاحب لوگوں کو گڑبڑ نہیں بتایا کرو، سچ بتایا کرو کہ یہ صحابی رسول زخمی تھے، حضور نے کھڑا ادب کے لیے نہیں کیا، ان کو گھوڑ سواری سے اتارنے کے لیے کھڑا کیا. میں نے کہا چل تیری بات مان لیتا ہوں 2 منٹ کے لیے. یہ بھی تو حدیث صحیح ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے. اگر زیادہ دور جانے کی تیرے پاس ٹائم نہ ہو تو مشکات گھر میں پڑی ہوتی ہے، اس کو کھول لے. باب فضائل اہل بیت میں موجود ہے. اور اس کے علاوہ جناب یہ مستدرک حاکم کی روایت، امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور حافظ صاحبی نے بھی یہ باوجود ہے کہ حافظ صاحبی صاحب جہاں اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے کوئی روایت آتی ہے اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ حرکت فرماتے ہیں، لیکن صاحبی صاحب یار چپ رہے. یار تہاڈے ذوق دی گل نہیں، جنہاں واسطے کیتی ہے انہاں اثر ہی کوئی نہیں آیا، انہاں اثر ہی کوئی نہیں آیا. بلا جانے ان لوگوں کی کہ صحابی کری ہے. ہاں تے اس کے مطلب کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام صحابی تلخیص کے اندر وہ حالانکہ ہر جگہ تعاقب میں لگے امام حاکم کے، جتھے آل رسول دی شان حافظ صحابی کا ڈنڈا بڑا سخت، فوراً کہتے نہیں یہ صحیح یہ نہیں ہے، یہ ضعیف ہے بولا. باوجود اس کے حافظ صحابی صاحب جب اس روایت پہ پہنچے چپ کر گئے. ہاں حاکم ٹھیک کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. بس آپ کے لیے اتنا سا ہے یہ حدیث صحیح ہے. میں نے کہا حضور اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے آقا حضور کے گھر جب بھی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ ام الحسنین بانو مرتضی دختر مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ محیمنہ عفیفہ، او میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جب بھی وہ حضور کے کاشان اطہر پر تشریف لاتی میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. میں نے کہا چلو ادھر جس روایت کی تم نے تعویل کی کہ حضرت زید وہ بیمار تھے اس لیے صحابہ ان کے اتارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو میں پوچھتا ہوں یہ بتا کہ یہ سیدہ فاطمہ کے آگے جو میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے اس کھڑا ہونے کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ اور اس کے علاوہ اگلی بات سن، اس کو امام حاکم نے ذکر کیا ہے، امام سیوطی نے بھی ذکر کیا ہے، امام نبہانی نے بھی ذکر کیا ہے، دیگر اجل محدثین کرام نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب کبھی بھی شہزادگان رسول حضرات حسنین کریمین، حضرت صدیق، حضرت فاروق، دیگر صحابہ کے مجلسوں میں تشریف لاتے تھے صحابہ ان کے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. پتا چلا میرے آقا کا کھڑا ہونا اپنی بیٹی کے آگے اور پھر میرے نبی کے غلاموں کا آل نبی کے آگے کھڑا ہونا یہ سنی کی
تربیت کے لیے گئے کہ اللہ اکبر، نبی کے گھر والوں کا ادب کرنا یہ بدعت و شرک نہیں ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کریم اور ان کے صحابہ کی سنت ہے۔ خیر میں بات آگے نکل جائے گی، یہی سیدہ زہرا پاک، اور بھائی ہمارا کوئی ٹانگ رنگ نہیں ہے، کبھی کہاں سے روایت لے لیتے ہیں کبھی کہاں سے، پر یہ گارنٹی ہے جو بیان کرتے ہیں تڑلے سے کرتے ہیں اور صحیح اتھینٹک بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پکی بات ہے جو بات کرتا ہوں میں دل سے کرتا ہوں۔ تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، پیار سے یاد، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، قیامت کا دن ہوگا، شاید پہلے بھی آپ نے سنا لیکن عنوان کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا، یا اہل الجمع نقصوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تريد ان تمر على الصراط۔ اے اہل جمع، اے اہل محشر، سن لو، سر نیچے کرو، سر نیچے کرو، آنکھیں بند کرو، میرے پیارے محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے لگی ہے۔ غور کیا ان لفظوں پہ، آنکھیں بند کرو، سر نیچے کرو، اور حضور فرماتے ہیں میری فاطمہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بجلی کی کوندے کی طرح، بجلی کی طرح سے پل صراط سے گزر جائے گی۔ ارے پہلی بات یہ کہ بجلی کسی سپیڈ سے جو جسم حرکت کر رہا ہو اس پہ نظر کسی کی نہیں پڑتی، پھر 70,000 کے جرمٹ میں ہو پھر تو نظر پڑ ہی نہیں سکتی، پھر آنکھیں بند ہوں تو بند ہو گئی نا، بات ختم ہو گئی۔ یہ سر کیوں جھکایا بھائی؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک یہ کہ سر جھکاؤ، سر جھکاؤ تب بھی نظر نہیں آتا، آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کرو تب بھی نظر نہیں آتا، تو آنکھیں بھی بند کروائیں اور سر بھی جھکایا سیدہ زہرا کے لیے۔ آئے ہائے، آج سارے محشر والے کھڑے ہیں، پوری کائنات کا انسان کھڑا ہے، میرے رب کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اے سننے والوں سنو، میرے محمد کی بیٹی حسنین کی ماما علی کی بانو فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے لگی ہے، سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، آنکھیں تو بند کروائیں پردے کے لیے، سر جھکوایا ادب کے لیے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو آج اکڑ اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہاں ان کو سر جھکانا پڑے گا بیٹی کے آگے، اور جب بیٹی کے آگے جھکا دو گے تو بابا کے آگے سر جھکا۔ اللہ اکبر۔ تو میں حضرات گرامی بات دور سے نکل گئی، میں عرض کر رہا تھا یہ سیدہ فاطمہ 3 دنوں تک بھوکی ہیں، فاقے ہیں، نبی کائنات کا بادشاہ ہے، بڑے بس وقت دور چلا گیا، میں لمبا نکل گیا، حالانکہ یہ نقطہ دینے کے لیے میں 1-2 منٹ ہی آپ کے لینے تھے، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، میں پھر پلٹ کے آتا ہوں، نقطہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ کا اگر ذوق سلیم حاضر ہوا تو انشاءاللہ آپ کو سکون آئے گا۔ میں نے عرض کیا، غور سے سنو، نبی کائنات کا بادشاہ ہے، نبی کائنات کا بادشاہ ہے، نبی کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرے رسول کے گھر میں، میرے نبی کے گھر میں سونا نہیں ہے، میرے نبی کے گھر میں چاندی نہیں ہے، میرے نبی کے گھر میں مال نہیں ہے، میرے نبی کے گھر میں کھانے کی کثرت نہیں ہے، میرے نبی کے گھر میں اموال کی کثرت نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے کائنات کے خالق، جب محبوب بنایا ہے تو دولت کے انبار گھر میں لگا دیتا، سونا چاندی عطا کر دیتا، ہیرے جواہر اس کے گھر میں دے دیتا، اور جب بات ہے محبوب تیرا ہے اور گھر میں کوئی پیسہ بھی نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے یار، اگر کبھی طبیعت حاضر ہو تو انشاءاللہ سکون آئے گا۔ معلوم ہے جواب کیا آتا ہے؟ جواب آتا ہے کہ اگر چاہتا تو ساری کائنات کا خزانہ اس کے فزیکلی اس کے گھر میں ڈلوا دیتا، لیکن ڈلوایا نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے یار کو میں نے سونا بنایا۔ یار عجب بات ہے، سونا ہونے کا پیسہ نہ ہونے سے کیا تعلق؟ بھائی حسن کا دولت نہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ کہا تعلق ہے، اگر میں دے دیتا نا سونا چاندی، میں دے دیتا سونا چاندی،
تو دولت کے پجاری اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے. نہیں یار نہیں سمجھے، اب نہیں سمجھے. دولت کے پجاری رش لگا لیتے اس کے دائیں بائیں. اور اگر میں دولت دے دیتا، اگر کوئی سچا بھی اس کے دائیں بائیں اکٹھا ہوتا تو کسی دور کا کوئی منکر، توجہ نہیں ہے آپ کی یار، کسی دور کا کوئی رافضی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ابو بکر ہو یا عمر، یہ عثمان ہو یا حیدر، یہ محمد کی نبوت دیکھ کے نہیں آئے تھے، یہ شان اور شان رسالت دیکھ کے نہیں آئے تھے، یہ تو محمد کی دولت دیکھ کے آئے تھے. کہا میرے یار تجھے حسن دوں گا، تجھے حسن دوں گا، دولت نہیں دوں گا، تاکہ اگر کوئی تیرے قدموں سے وابستہ ہو تو تیری دولت دیکھ کے تیرے قدموں سے نہ کر لپٹے، تیرا حسن دیکھ کے تیرے حسن کا کہ ابو بکر آئے تو دنیا انگلی نہ اٹھا سکے کہ ابو بکر دولت دیکھ کے آیا، عمر دولت دیکھ کے آیا، عثمان دولت دیکھ کے آیا، طلحہ دولت دیکھ کے آیا، زبیر و سعد و سعید و عبد الرحمن دولت دیکھ کے آئے. حبیب تجھے حسن کا بادشاہ بنا کے بیچتے ہیں تاکہ جو آئے کوئی تیری آنکھ کا قیدی بن کے آئے، کوئی تیرے زلف کے کنڈل کا قیدی بن کے آئے، کوئی تیرے لب و رخسار کا دیوانہ بن کے آئے، اور ان کی محبت کا رنگ یہ ہو کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. پیار سے یار، پیار سے یار، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، جسم کے کٹ لگیں، اوپر نمک اور مرچیاں لگیں، دشمن مذاق کر کے کہے تم تو چاہتے ہوگے نا تمہاری جگہ تمہارا محمد اس تکلیف میں ہو، تو صحابی تڑپ کے کہہ دیتا ہے اے پگلے یہ تو ایک جان ہے، اگر سو جانے اسی طرح سے تم مجھے تڑپا تڑپا کے مارو پھر مجھ سے پوچھو تو 100 جانے قربان کر کے میں یہ کہوں گا میں محمد عربی کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا. دولت لے کے نہیں آیا، میرا نبی حسن لے کے آیا ہے. آیا ہے حسن کا بادشاہ ہے. اسی لیے تو کسی نے بڑا زبردست جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے کہ زلف دیکھی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، ہماری پہچان اگر بنی ہے تو حضور کی محبت کے اشار بنے. یہ طیب صاحب اور میں اکٹھے وہاں یو کے میں ایک جلسے میں اکٹھے تھے، تو ان سے پوچھ لیں کہ میں نے پوری تقریر کی لیکن پیچھے سے پھر آواز آئی زلف دیکھی ہے. بھائی اب وہ دوسرا بر اعظم ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہاں بھی عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں یہی محبت کے جذبات ہیں نا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، پھر کہ دو ذرا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا ہے. لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے میری آقا کی ادا دیکھی ہے. مطلب جتنا آپ کو رسپانس دینا چاہیے انج جانا جڑے 2-4 بچ طالب علم سیر سٹے بیٹھے نا یہ ساری محفل بیڑا غرق. انج بچارے تھکے ہوندے دیہڑی ساری پڑھ کے جنے بچو جڑے بچ 5-7 میرے سامنے بیٹھ گئے ہو تے ذرا سر چاہ کے بیٹھو نا کہ لٹ گیا جس نے، لٹ گیا پھر بولو لٹ گیا جس نے میری آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. اے بعد مدت کے، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، بعد مدت کے مریضوں لٹ گیا جس نے، لٹ میری آقا
گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میرے رسول اکرم کے گرد جتنے بھی غلام اکٹھے ہوئے وہ سارے کے سارے سچے تھے، میرے مصطفیٰ کے جانثار تھے، اور ان کی عظمتوں کا رنگ قرآن بیان کرتا ہے۔ پیار سے یار اب خاموش نہیں، میں بھی اسی سٹل آگے بڑھوں گا تاکہ ایک محبت کا رنگ پیدا ہونا۔ میرے رب کا قرآن ان کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے، کہیں تو اعلان ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی، انہیں رب نے اپنے سے راضی رکھنا ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، کہیں تو میرا رب ان کے لیے رضا کے اعلان کرتا ہے، کہیں ان کی سواریوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا میرے رسول کے پیارے ہیں کہ جن کی عظمتیں، جن کی شانیں، جن کے کمال یہ ہیں کہ ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی غلامی میں گزاری ہے۔ اے انہی عاشقوں کا سردار ابو بکر صدیق، یار پیار سے ہاں، عاشقوں کا سردار ابو بکر صدیق۔ لوگوں یاد رکھو، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میلاد مصطفیٰ کا عنوان تھا۔ قریشی صاحب نے صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے اس لیے کہ آل نبی کا ذکر ہو، اصحاب نبی کا ذکر ہو، صفات نبی کا ذکر ہو، یا متعلقات نبی کا ذکر ہو، نسبت رسول کی بات ہو یا محبت رسول کی بات ہو، حقیقت میں یہ ذکر خود میرے رسول کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سرکار صدیق اکبر میرے نبی کے سفر کے ساتھی، میرے آقا کے حضر کے ساتھی۔ ارے میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ اور باتیں کروں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں کیوں نہ ابو بکر کی شان مولا علی کی زبان سے بیان کروں، اور مولا علی کی شان سنے آقا سرکار ابو بکر کی زبان سے بیان ہو جائے۔ لیکن آپ کا ذوق ذرا سلامت رہے گا، اتنا مزہ آئے گا آپ کو نا۔ یہ روایت جو سنا رہا ہوں آپ کو میں بڑے مزے سے اس کو سناتا ہوں۔ اس میں کئی روایتیں جمع ہو گئی ہیں، شان صدیق میں بھی اور شان علی میں بھی، اور ہم یہ دونوں اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اگلی گل تو سمجھ ہی گئے۔ ہاں کیونکہ کچھ لوگوں کو علی کا پاک کا ذکر کرو تو فوراً پیٹ میں کڑل مڑل کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا ہاضمہ ویسے بھی آج کل، طیب صاحب آج کل ہاضمہ ہمارے سنیوں کا بھی کافی خراب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر بہت ساری خارجی سوچوں کو اپنے اندر جناب جراثیموں کو داخل کروانا شروع کر دیا۔ آج یہاں تک فکر شروع ہو رہی ہے کہ او جی محرم الحرام میں ذکر اہل بیت کا جلسہ نہ کرو، شیعوں سے مشابہت ہوتی ہے۔ پھر بندے دے پترو کلمہ بھی نہ پڑھیا کرو، بھابیاں نال مشابہت ہوتی ہے۔ میں اس دن ایک جگہ تھا جی، چلیں یہ بھی بات سن لیں، تو جناب وہ ایک بندے نے آکے جی کہ یہ کالا ماما نہ پہنا کریں۔ میں آکے کیوں سونے ہوں؟ اصل میں ان سے مشابہت ہوتی ہے۔ میں آکے قسم چک کے دس تو کدے انہوں نے تکیا ہے، اے ہزاراں دا انہوں دا اجتماع ہوندا، کدے انہوں دا سر بھی ٹکیا ہوا ہے؟ یا تو اس کمپنی نو پہچاندا نہیں ہے، یا تو تم انہیں پہچانتے نہیں ہو، اگر پہچانتے ہو تو دھوکے باز ہو، کیونکہ وہ تو سر پہ کچھ پہنتے ہی نہیں ہے۔ اصل مشابہت ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ سونے جی ان سے مشابہت اگر ترک کرنی ہے نا تو وہ ننگیاں سیراں کنگیاں بھی نہیں مارنے پورے دادڑ ہے، تو اس طرح کریا کر، تو سر ٹک کے آیا کر، تیری مشابہت ختم ہو جائے۔ اور رہ گئی یہ بات نہیں جی نہیں وہ بھی کالی پگڑی پہنتے ہیں، میں نے کہا ان میں سے جو ان کے علماء ہوتے ہیں نا وہ بھی جن کا تعلق سید خاندان سے ہوتا ہے وہ بھی پگڑی نہیں پہنتے، اتوں سر ننگا تے سجے کھبے پانے نے۔ اے ساڈا اے شملہ اے اتو اے تک اے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہاں دی اور ہے ساڈی اور ہے، لیکن اگر تجھے اسی پہ ضد ہے تو چل پھر جے اس کمپنی نال مشابہت حرام ہے تو اس نال تے پھر سرو ہی حرام ہے۔
پھر تے جناب آج تو بعد چٹی پگڑی پانی کوئی نہیں، اس واسطے کہ تے پاندے ہی ہو نے، گل نہیں سمجھ آئی تن؟ ہاں اگر کالی سے ان سے اگر مشابہت ہوتی ہے تو سفید سے تو ان سے ہوتی ہے، وہ تے پھر دا دیڑے پاندے تے اے تے ہر روز ہی پائی بندے، تے پھر تیرے پاس کیا رہ گیا پیچھے؟ پھر چنگے